السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال میں کچھ حدیث کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس میں پہلی جو کتاب ہے المنتقی ابن الجارود کی، ابن الجارود عبداللہ بن علی ابن الجارود النیسابوری رحمہ اللہ، بہت بڑے ثقہ امام تھے، انہوں نے کتاب لکھی المنتقی۔ تو یہ المنتقی ہے جو 1200-1300 یا اتنے اس کے قریب روایات ہیں۔ اس کتاب میں ابن الجارود نے وہ روایتیں تحریر کی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی اپنی کتاب بوادر و نوادر میں یہ لکھتے ہیں کہ سیوطی نے اپنی کتاب جمع الجوامع کے دیباچہ میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو ابن الجارود نے بیان کیا ہے اپنی کتاب منتقی میں، لہذا یہ ان کے نزدیک صحیح حدیث ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کا ایک مجموعہ ہے منتقی ابن الجارود، جو ابن الجارود کے نزدیک صحیح ہے۔ اب ہمارے نزدیک بھی یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، کیونکہ امت کی تلقی بالقبول اس کو نہیں ہے، اس پر اتفاق نہیں۔ تو اس کے بارے میں اس کتاب کی تحقیق ابو اسحاق الحینی مصری جو ہے غوث المقدود کے نام سے اس کی تحقیق چھپی ہوئی ہے۔ اس نے تحقیق اچھی کی ہے، بعض جگہ اس کو بھی غلطیاں لگی ہیں کیونکہ اس کا منہج جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ تو یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے اور یہ اس کی عام روایتیں جو ہیں نا وہ صحیح ہیں، اس میں ضعیف روایتیں تھوڑی ہیں۔ دوسری جو کتاب ہے المسند المستخرج علی صحیح مسلم، یہ میرے خیال میں اس سے مراد غالباً آپ کی یہ ہوگی ابو نعیم الاسبانی کی جو کتاب ہے، جو 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پر 4 لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا یہ نمبر 4 ہے، اچھا تو یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی المسند المستخرج ہے صحیح مسلم پر۔ ابو نعیم اسبانی ایک بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مصنف کسی کتاب کو اپنے سامنے پیش نظر رکھ کر اس کی حدیثوں کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو ابو نعیم اسبانی نے صحیح مسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ اپنی سندوں کے ساتھ بیان کی ہیں، تو یہ مستخرج ہے، یہ مکمل نہیں ہے، کچھ حصہ ہی چھپا ہے۔ تو ان کتابوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض اضافے، بعض مطابعات، مدلسین کی سماع کی تصریح وغیرہ اس طرح فائدے نقطے مل جاتے ہیں۔ یہ بھی چھپی ہوئی ہے، منتقی ابن الجارود بھی چھپی ہوئی ہے۔ تیسری کتاب المستدرک علی الصحیحین، یہ امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری کی کتاب ہے۔ حاکم 2 ہیں، ایک حاکم کبیر ہیں ابو احمد، وہ دوسرے آدمی ہیں، ان کی کتاب کتاب الکنا ہے، اور یہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم یہ دوسرے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب میں اپنے خیال میں وہ حدیثیں لکھ دی ہیں جو بخاری مسلم سے رہ گئی تھی اور صحیح تھی، لیکن اس میں ان کو غلطیاں بہت لگی ہیں، بہت سی موضوع اور ضعیف اور مردود روایتیں بھی وہ لے آئے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مستدرک کی وہی روایتیں قابل قبول ہوں گی جس کو حاکم اور ذہبی صحیح کے۔ جدید دور کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حاکم اور ذہبی کو بھی بہت سی غلطیاں ہوا ہوئی ہیں، تو اس لیے جدید دور کے وسائل کے مطابق مستدرک کی وہی روایت قابل قبول ہوگی جس کی سند جو محقق ہے وہ خود چیک کرے، اس کی سند کا صحیح یا حسن ہونا ثابت ہو جائے، پھر اگر جو ہے حاکم ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا تو ٹھیک ہے تائید کے طور پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مستدرک کی سندوں میں بھی بعض غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ اس کتاب کے کئی نسخے چھپے ہوئے ہیں مستدرک کے، 4 جلدوں والا نسخہ پرانا بھی ہے اور تحقیق والے بھی کچھ نسخے، لیکن اس کتاب کی تحقیق کا قرض ابھی تک امت پر باقی ہے۔ اللہ کرے کوئی محقق جو ہے کوئی اس کی بہترین تحقیق کرے قلمی نسخوں کو پیش نظر رکھ کے، تو یہ بہت مفید رہے گا، تاکہ موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں، مردود باتیں علیحدہ ہو جائیں اور صحیح لوگوں پر سکیں۔ یہ تیسری کتاب جو ہے المختارہ، یہ ضیاء الدین المقدسی کی کتاب ہے جو 13 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ بھی ناقص کتاب ہے، پوری کتاب نہیں۔ اس میں ضیاء الدین مقدسی نے اپنے خیال میں جو ان کے خیال میں صحیح روایات ہیں وہ اکٹھی کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگوں کے نزدیک وہ صحیح ہوں گی۔ ان کتابوں کی تحقیق کرنی پڑے گی، تحقیق کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں سندیں چونکہ ہیں تو تحقیق آسان ہے اللہ کے فضل سے،
اسماء و رجال کی کتابوں کی طرف، حدیث کتابوں کی طرف رجوع کر کے تحقیق ہو سکتی. اور موارد الزمان جو ہے یہ اصل میں صحیح ابن حبان، امام ابن حبان نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں صحیح حدیث اکٹھی کی، اس کا نام ہے التقاسیم والانواع. یہ کتاب چھپی نہیں ہے، میں نے میرے علم کی کتاب چھپی نہیں ہے. اس کا ایک ٹکڑا میں نے دیکھا تھا سندھ میں شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب خانے. علی بن بلبان حنفی نام کا ایک آدمی تھا غالباً 8ویں صدی میں، اس نے الاحسان کے نام سے صحیح ابن حبان کی روایتوں کو اکٹھا کیا اور ترتیب دے دی. اس وقت اس کا یہی نسخہ ہے جو زیادہ مشہور ہے الاحسان کے نام سے. یہ پہلے 10 جلدوں میں چھپا ہے اور اب کوئی 18 جلدوں میں شعیب ارناؤت اور حسین سلیم اسد وغیرہ ان کی تحقیق سے چھپ چکا ہے. اس کے علاوہ حافظ نور الدین ہیثمی نے صحیح ابن حبان کے اندر وہ روایتیں جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر لیا زوائد کے لحاظ سے کہ یہ جو ہے نا یہ صحیحین پر زوائد ہیں. تو اس کا نام انہوں نے رکھا موارد الزمان فی زوائد ابن حبان. یہ کتاب ایک جلد میں چھپی ہے، یہ بھی بڑی مفید کتاب ہے، اور حسین سلیم اسد کی تحقیق کے ساتھ یہ 8 جلدوں میں چھپی ہوئی. تو یہ یعنی موارد الزمان صحیح ابن حبان ہے. اور باقی ان سب کتابوں کی حدیث کی تحقیق کریں گے پھر ہی فیصلہ کریں گے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کتابوں میں صحیح روایتیں زیادہ ہیں. عام روایتیں صحیح ہیں، خاص طور پر صحیح ابن حبان میں اور مستخرج ابو نعیم میں اور منتقى ابن الجارود میں. تو میرا خیال ہے کوئی سوال میں کوئی چیز رہ نہیں گی. اس کے بعد اگلے ساتھی جو ہیں سوال کریں.